کو چینج کر دیا. ارے زبان پر ٹیپ لگاؤ، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کی زندگی سے کھلواڑ، نبی کے مشن کو ناتمام، نبی کی محنت پر پانی پھیرنے والا. اللہ نبی کو کامل دین دے اور نبی صحابہ کو ناقص دین دے. دو حال سے خالی نہیں. یا تو اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا چاہتا، یہ بدگمان بد خیال آزاد خیال کہ اللہ نے ناقص دین نعوذ باللہ دیا اور نبی نے اس کے کامل ہونے کا اعلان کیا، یا اللہ نے نبی کو کامل دین دیا مگر نبی نے نعوذ باللہ امت کو ناقص دین دیا. ایسے ہی لوگوں کی آزاد خیالی کو سامنے رکھ کر حضرت امام مالک فرماتے ہیں من احدث فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. حضرت امام مالک فرماتے ہیں جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسی نئی چیز پیدا کی جس کا اسلام میں دور اول سے ثبوت نہیں ملتا، جس کا اسلام میں دور اول سے ثبوت نہیں ملتا، یہ نہیں کہا من احدث للاسلام بدعۃ. امام مالک کہتے ہیں من احدث فی الاسلام بدعۃ. امام مالک کے فرمان کا مطلب کلیئر طور پر سامنے یہ آتا جو اسلام کے اندر نئی چیز پیدا کرے یراہا حسنۃ اور اس کو اچھا خیال کرے. ہے تو چیز نئی اسلام کے اندر، اسلام میں لانے کی گنجائش نہیں، مگر کہتا ہے چیز اچھی ہے اس کو داخل کرو. امام مالک کہتے ہیں فقط دام ان النبی. تو یہ کہنے والا، یہ فلسفہ سمجھانے والا یہ گمان پیش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت کیا، نبی نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت کیا، یہ نبی پر الزام عائد ہوتا ہے. حضرت امام مالک آگے فرماتے ہیں لأن سبحانہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا لم یکن اليوم دینا. امام مالک کہتے ہیں جو چیز اس دن دین نہیں. کس دن؟ جس دن قرآن کی یہ آیت اتر رہی الیوم اکملت لکم. کہتے ہیں جو چیز دین میں اس دن نہیں ہے آج اس کو دین ثابت نہیں کیا جا سکتا، آج اس کو دین باور نہیں کرایا جا سکتا. حضرت امام مالک نے ایسے بیرا اور ایسے گمراہ لوگوں کی جڑوں کو کاٹ کر الگ کر دیا جو دین اسلام کا نام لے کر اور نئی نئی چیزیں اسلام میں پیوست کرنا چاہتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، مسئلہ آپ کے سامنے آئے تراویح کی نماز ہے یا نہیں، تو کچھ بدنصیبے کہیں گے نماز ہی نہیں، اور کچھ ناسمجھ کہیں گے کہ 8 ہے 20 نہیں. اللہ کے بندے، صحابہ نے نبی سے دین سیکھا، صحابہ نے نبی سے دین سیکھا، اور نبی نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ جب اختلاف تمہارے سامنے آئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. تو تم نبی کی سنت کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو. نبی کہیں اختیار کرو، آج کا کرائے دار بکواس کرے انکار کرو. ہمیں نبی کی بات چاہیے، ہمیں نبی کے فرمان پر عمل کرنا، آج کے گمراہ کی بات پر عمل نہیں کرنا. نبی کہتے ہیں خلفائے راشدین کا طریقہ مانو اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو. خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا نے
نبی کے ذریعے سے امت کو کامل دین عطا فرمایا۔ کامل دین صحابہ کرام کو سکھایا بتایا، اور صحابہ نے تابعین کو کامل طریقہ عطا کیا۔ لہذا جو چیز اسلام کے نام پر نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس کو دین کہا جائے گا، اور جو چیز دور نبی دور صحابہ میں نہیں ہے اس کو دین نہیں کہا جائے۔ سوچو مسلمانوں، کل میدان محشر میں آقا موجود ہوں، ابو بکر و عمر کھڑے ہوں، اور عمر آقا کو مخاطب کر کے عرض کریں، آقا یہ آپ کا امتی ہم کو بدعتی کہتا تھا، ہم کو تاریک سنت بتاتا تھا، تو سوچو زمین میں دھسنے کے لیے جگہ باقی نہ رہے گی۔ کیا وہ منحوس نبی کے رخ انور پر نگاہ ڈالنے کی جسارت کرے گا؟ نبی کا چہیتا صحابی جس کے جنتی ہونے کا اعلان نبی فرمائیں، ان کے بدعتی ہونے کا اعلان آج کا بدگمان بدعمل آزاد بتائے، اس سے زیادہ بددینی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان دینی مدارس کے ذریعے سے اسلام کی صحیح تصویر، اسلامی عقائد کی صحیح ترجمانی امت کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ انہی مدارس کے ذریعے سے اسلامی عقائد کا پتہ چلتا ہے اور گمراہوں کی بدگمانی بدخیالی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابھی مولانا قطب الدین صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ حفاظ کرام اور قاری قرآن اور قرآن سے لگنے والے مبارکباد کے مستحق اور یہ قابل احترام۔ ایک بات مختصر انداز میں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا، میرا مزاج نہیں ہے وقت سے کراس کرنے کا۔ یہ حفاظ کرام کل میدان قیامت میں سفارشی بن کر کھڑے ہوں، سفارشی بن کر کھڑے ہوں، اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کے جہنمی ہونے کا اعلان اللہ ان کو پاور عطا کرے گا، ان کی سفارش پر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے، معراج العلوم نے آپ کے لیے میدان محشر میں سفارشی تیار کر دیا۔ آپ کے دنیا کا کوئی کام ہو، ایم ایل اے ایم پی صاحب سے آپ سفارش کروانا چاہتے تو جو آدمی سفارش کے لیے ان کے پاس آپ کو لے جاتا، اس کے پورے سفر کا خرچہ آپ کو برداشت کرنا پڑتا۔ تو مدرسے نے اتنی بڑی تعداد میں آپ کے لیے قرآن کے عنوان سے سفارش کرنے والا تیار کیا، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اس مدرسے میں پڑھنے والے اور تمام دینی مدارس میں پڑھنے والے جہاں سفارشی میدان محشر کے لیے تیار کیے جاتے ہوں، ان کی جملہ ضروریات کا لحاظ کرنا، خیال کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ معراج العلوم مدرسے میں 3 منزلہ بلڈنگ تیار ہو، پورا حساب تو آپ کو قاری صاحب بتائیں گے، مگر آپ نگاہ دوڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کروڑ سے اوپر کا خرچہ محسوس ہوتا۔ یقیناً آپ نے تعاون کیا تب اتنا بڑا کام ہوا۔ اگر اسی طرح آپ کا تعاون ادارے کو حاصل رہا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ یہ ادارہ اور اس طرح کے تمام مدارس یہ قابل ذکر کارنامہ انجام دیں گے۔ محل مدارس کی ذمہ داری وہ اپنے فرائض کو ادا کریں، عوام الناس کی ذمہ داری وہ اپنے فرائض کو ادا کریں، جانبین کا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، مدارس کا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن بغیر دال کے بودم اگر مدرسے کے تعلیمی نظام میں دخل اندازی کریں گے تو نظام مدرسے کا برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جامعہ معراج العلوم کا سالانہ پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، الحمدللہ اکابرین کی بہت لمبی فہرست ہے،
لیکن یہ اس مدرسے کی خصوصیت ہے، اجلاس کی خصوصیت ہے کہ جلسے کے بہانے سے بہت سارے علماء اکابرین سے ملاقات و زیارت ہو جاتی ہے۔ دوستو وقت بہت کم ہے، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے آئے ہوئے مہمان مکرم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، بلا مبالغہ دوستو حضرت مفتی صاحب کی بات کو غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی باتوں میں بہت زیادہ اثر رکھا ہے، اس لیے میں ادب سے گزارش کروں گا حضرت مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم استاد حدیث دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں، اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب کے بیان کے بعد دستار بندی ہوگی، جن طلباء کی دستار بندی ہونے والی ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے قریب رہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو مدرسہ معراج العلوم کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا، اور یہ مدرسہ بھی ماشاءاللہ انتہائی عظیم مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کا جلسہ بھی انتہائی عظیم جلسہ ہے۔ بمبئی بھر کے لوگ اس مدرسے کے جلسے کا انتظار کرتے ہیں اور جوق در جوق تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ ملک کے منتخب علماء کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، جن کی انتہائی پرمغز اور معیاری باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو اور مدرسے کے اس جلسے کو اور مدرسے سے تمام محبت رکھنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خیر و برکت کے دروازے کھولے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت میں اسی طرح سے قیامت تک سرگرم رکھے۔ دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ اس مدرسے کے طلباء جاتے ہیں، وہاں رہ کر پورے ہندوستان کے مدارس کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اس مدرسے کے طلباء جو دارالعلوم میں جاتے ہیں نمایاں ہوتے ہیں، صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وضاقتہ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جو انتہائی دینی اور جو ہے ایمانی تربیت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی اس خدمت کو اور اس مدرسے کی اس خیر کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں بہت کم وقت میں اپنی باتیں رکھتا ہوں۔ ابھی میرے بعد بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ ہیں اور علماء ربانیین ہیں، ان کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، سارے مسلمانوں کو اعلان کر دیجئے، سارے مسلمانوں کو یہ بتا دیجئے کہ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، فبذالک مزید تاکید کے لیے یہی اللہ کا فضل اور یہی اللہ کی رحمت، اس پر سارے مسلمان خوش رہیں، اللہ کے فضل پر خوش رہیں اور اللہ کی رحمت پر خوش رہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے
ان تمام خزانوں سے، ان تمام نعمتوں سے جو دنیا کے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کے لوگ خزانہ جمع کر رہے ہیں، لیکن خزانہ ایک دن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دنیا کے لوگ بلڈنگیں بنوا رہے ہیں، لیکن یہ بلڈنگیں ایک دن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دوستو، یہ دنیا کے خزانے، یہ دنیا کی دولتیں اور نعمتیں اس قدر ناپائیدار ہیں، اس قدر بے وفا ہیں، اس قدر ساتھ چھوڑنے والی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی بے وفا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تاج محل کو دیکھا، کتنے امنگوں سے اسے بنوایا گیا ہوگا، لیکن تاج محل نے شاہ جہاں کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا۔ آج اس کے گھر کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے لال قلعہ کتنے جذبات کے ساتھ، کتنا پیسہ خرچ کر کے، کتنی امنگوں کے ساتھ بنوایا گیا ہوگا، لیکن آج اس عمارت نے دھوکہ دیا۔ اس عمارت کے بنانے والے کے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے دنیا کے خزانوں کی حیثیت۔ بہت زیادہ آپ کر لیں گے، تاج محل بنا لیں گے، لال قلعہ بنا لیں گے، لیکن تاج محل بھی چھوڑنا پڑے گا، لال قلعہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ عمارتیں اگر اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ نہیں بنی تھیں تو یہ سر پر میدان محشر میں وبال بن جائیں گی۔ لیکن دو چیز جو اللہ نے بتلائی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر جتنی بھی خوشی منا لو کم ہے۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد قرآن کریم ہے، اور رحمت سے مراد رحمت للعالمین جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتلائیے دوستو، دنیا میں کسی کو قرآن جیسی نعمت ملی ہے مسلمانوں کے علاوہ؟ ملی ہے؟ ایک ایک حرف پر جس کے جو ہے 10 نیکیاں، اور جس کا ناظرہ پڑھنے والا بھی مبارک، اور جس کا حفظ کر لینے والا بھی مبارک، اور جس کا پڑھنے والا بھی مبارکبادی کے لائق، پڑھانے والا بھی مبارکبادی کے لائق، جس کے بارے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ دوستو، اور دوسری چیز جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت انسانوں کو دی ہی نہیں۔ سر سید جیسے تیسے بھی رہے ہوں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند شعر کہے ہیں۔ فارسی زبان میں وہ کہتے ہیں فلاتو طفل کے باشد بیونانے کی مندارم، میرے پاس جو علم و حکمت کے امام ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، افلاطون ان کے سامنے بچہ ہے۔ فلاتو طفل کے باشد بیونانے کی مندارم، مسیحا رشک میارد بدرمانے کی مندارم، عیسیٰ علیہ السلام بھی رشک کرتے ہیں میرے اس علاج پر اور میرے اس مسیحا پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کہتا خدا دارم دلے بریاں د عشق مصطفیٰ دارم، میرے پاس اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلنے والا، فریفتہ ہونے والا، شیدا ہونے والا دل موجود ہے۔ خدا دارم دلے بریاں د عشق مصطفیٰ دارم، ندارد ہیج کافر ساد و سامانے کی مندارم، کسی کافر کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو میرے پاس ہے، کسی اللہ کے دشمن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ میرے پاس خدا کی محبت ہے، خدا پر ایمان ہے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے۔ حضور کی امت میں ہونے کا شرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا وہ شرف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت میں قیامت تک خیر رکھی ہے، قیامت تک خیر رکھی ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ آخر دم تک ان کے اندر خیر رہی ہو۔ ہر امت شروع میں خیر تھی اور آخر میں اس کے اندر سے خیر ختم ہو گئی۔ آج پوری امت موسیٰ کسی ایک فرد کے اندر خیر نہیں ہے، کسی ایک فرد کے اندر خیر نہیں ہے۔ امت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک فرد کے اندر بھی خیر نہیں ہے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں قیامت تک خیر رہے گی۔ فرمایا حضور نے مثل امتی کا مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، لا یدرا اولھا خیر ام آخر، اس کا پہلا قطرہ بہتر ہے یا آخری قطرہ بہتر ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا سب سے اونچا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کا اونچا ایمان کیوں نہیں ہوگا؟
وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، رات دن اللہ کے سامنے رہ رہے ہیں، ان کی بات نہ کہو، دوسرے لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو صحابہ نے کہا پھر انبیاء کا ایمان مضبوط ہے؟ تو حضور نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیوں مضبوط نہیں ہوگا؟ وہ تو اللہ کا پیغام رات دن ان پر اترتا، وحی الہی ان کے سینے پر اترتی ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ حضور نے کہا اور بتلاؤ۔ تو صحابہ نے انکساری نہیں فرمائی، کہا ہمارا ایمان، ہمارا ایمان۔ اور واقعتاً صحابہ کا ایمان بہت مضبوط ہے، اللہ نے قرآن میں ان کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا ہے، کہا کہ جیسا وہ ایمان لائیں ویسا ہی لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو صحابہ نے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہا کہ ہمارا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے سامنے رہتے ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، رات دن میری صحبت میں رہتے ہو، میرے معجزے دیکھتے ہو، مجھ سے مصافحہ کرتے ہو، مجھ سے معانقہ کرتے ہو، میرے تمام فیوض و برکات کو براہ راست تم حاصل کر رہے ہو، تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اور بتلاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو قیامت تک